الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اضرب بعصاك البحر صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ کچھ دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کرے، اللہ جو کہتے ہیں وہ مانے، اس میں نہ اپنا عقل لگائے نہ اپنا دل دماغ لگانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے احکام آتے ہیں اس پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کامیاب ہونا ہے ان باتوں کو ماننا ہے، کامیاب نہیں ہونا ان باتوں کو مت ماننا۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں عقل اور اللہ کا حکم دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں، اب وہاں پر ہمیں اپنے عقل کو چھوڑ دینا ہے۔ عقل کیا بولتی ہے ضرورت نہیں، میرے اللہ مجھے کیا بولتے ہیں اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر نکلے، لمبا واقعہ ہے۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے، فلما تراءى الجمعان، جہاں دونوں جماعتیں اکٹھا ہوئی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھے وہ بولے ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ پہ کتنا یقین ہے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے جب لوگ لڑائی کے لیے سامنے آتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ لکڑی ہاتھ میں ہے، ایک ایک کے سر پہ مارتے چلے جاؤ، جتنے لوگوں کو مار سکتے کہ مارو، اس کے بعد مار کھا لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اضرب بعصاک البحر، دشمنوں کو چھوڑ دو، سمندر کی طرف مڑو اور اپنی لکڑی لے کر سمندر پہ مارو۔ لکڑی لے کر لوگوں کے سروں پہ ماریں گے تو فائدہ ہوگا یا سمندر پہ مارنے سے فائدہ ہوگا؟ عقل کہتی ہے لوگوں کے سروں پہ مارو، اللہ کہتے ہیں کہ اس لکڑی کو لے کے سمندر میں مارا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم ہوتے تو عقل کی بات سنتے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بات سنے اور اپنا عصا لے کر سمندر پہ مارے۔ کیا ہوا؟ ہر ایک کے لیے سمندر کے اندر راستے بن گئے۔ اگر یہاں پر عقل کو استعمال کر لیتے تو اپنا بھی نقصان ہوتا، پوری قوم کا بھی نقصان ہوتا۔ جہاں بھی موقع ہے ہم اللہ ہی کی بات ماننا ہے، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پورا قافلہ آگے بڑھ گیا،
اب سارے لوگوں کو پانی پیاس لگ رہے ہیں، پانی پینا ہے. یہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، لے کے کھودتے رہو. کھودو، 10 فٹ کھودو، 5 فٹ، جتنا آپ سے ہو سکتا کرو. ہو سکتا کہ اس میں کوئی پانی آ جائے، پھر سارے لوگ اس سے پانی پی لیں گے. عقل کہتی ہے. اور کیا کہیں؟ عقل کہہ رہی ہے کہ لکڑی لو، مارو، کھودو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو پتھر پہ مارو. پتھر پہ ماریں گے تو لکڑی ٹوٹے گی رہے گی. جو ہاتھ میں لکڑی ہے سہارا وہ بھی ٹوٹ جائے گی. عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام اس لکڑی کو لے کر پتھر پر مارنا ہے. اب یہاں پر عقل کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ اللہ کی بات کو مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر پر مارے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے ان پتھروں میں سے پانی کا انتظام کیا. یہاں پانی سے پار کرائے، پھر وہاں پتھر سے پانی کا انتظام کیا سب کو پینے کے لیے. اسی طرح آپ غور کریں، فرعون مقابلے کے لیے بلایا، سارے جادوگر اپنے رسیاں ڈالے، سب صاف ہو گئے. ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے. عقل یہ کہتی ہے لکڑی ہاتھ میں، ایک ایک سانپ کو مار دے جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے القیٰ یا موسیٰ، لکڑی لے کے سانپ کو مارنا نہیں، لکڑی ڈال دو نیچے. ایسے ایک ہاتھ میں لکڑی، وہ بھی کیا کرو، ڈال دو. عقل کہتی ہے کہ بھائی لکڑی بھی ڈالیں گے تو سانپ سب پر لڑیں گے، کاٹیں گے، مر جائیں گے. لیکن اللہ کا حکم کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کو لکڑی نیچے ڈال دینا ہے. تو یہاں پر عقل کی بات کو نہیں مانا جائے گا، دماغ کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اپنی سوچ کو نہیں سنا جائے گا. بس ڈال دینا ہے، ڈال دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لکڑی نیچے ڈال دی. پھر کیا ہوا؟ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی. پھر اس کے بعد جو فضائل بیان کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس کو ان کے اندر سے ختم کرنا ہے. یہ جس سے نفع، جو لکڑی سے جو تم نفع سوچ رہے ہو کہ اب یہ فائدہ پہنچائے گا لکڑی مجھے، اس طرح فائدہ ہوا، یہ فائدے کی چیز موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے نکالنا ہے. کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے اب تم لکڑی ڈالو، ہم اس طرح سے نقصان بتائیں گے کہ یہ صاف بنے گا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو تفصیل گنا دی ہے کہ ہم اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ سوچ رہے کہ لکڑی ہوگا تو فائدہ ہوگا. اب اس کو ذہن سے ختم کرنا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں گھر میں رہوں گا تو فائدہ ہوگا، میں ہسپتال لے کر گیا تو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ میں ڈاکٹر کو پہچانتا ہوں، میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں پہچانتا، اس لیے میں رنازت ہوں، میں بات کرنا ان سے، میں بولنا ان کو، میرے سے جن کو پہچانت ہے. یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال دینا ہے. جب ڈال دی لکڑی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک بڑا اژدہا بن کے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑو، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، نہیں ڈالنا تھا ڈال دیے، نہیں ہونا تھا، بڑا سانپ ہو گیا. پھر اللہ کہہ رہے پکڑو. پھر دم کی طرف پکڑنا آسان ہے، سر کی طرف پکڑنا مشکل ہے. کدھر مشکل کدھر آسان ہے؟ ارے سانپ کو کدھر مشکل پکڑنا؟ پکڑ دیں، پکڑ دیں. آپ پہلوان لوگ ہیں، ہمیں سانپ نہیں پکڑتے، سانپ نہیں مارتے. اللہ کہ پکڑو، کہاں پکڑنا؟ منہ کے پاس پکڑنا ہے. وَلَا تَخَفْ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لکڑی آپ کو فائدہ نظر آ رہا تھا اب ہم نے اس کو سامنے لایا.
سنعیدها سیرتها الاولی، جیسے پکڑنے کے لیے ہاتھ قریب لے گئے پھر وہ اپنے آپ لکڑی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے بولا اب کیا ہے؟ لکڑی ہے، سانپ ہے۔ بولے اللہ آپ جو چاہتے وہ ہیں، نہ یہ فائدہ پہنچائے گی نہ یہ نقصان پہنچا سکتی۔ آج ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ میں ہوا تو ہوگا، میں جاؤں گا تو ہوگا، میں بولوں گا تو ہوگا، میں کروں گا تو ہوگا۔ 20 سال پہلے آپ خود ایک 5 روپے مانگتے تھے اپنے ابا کے پاس، ابا 5 روپے دو۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آپ 20 سال تھوڑا آگے اب آپ کا بچہ آپ سے وہی 5 روپے مانگ رہا ہے، فرق کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں سے آپ سٹارٹ ہوئے تھے، ترقی کچھ نہیں، اللہ ترقی کیے ہیں، آپ کو ترقی اللہ کرائے ہیں، عقل و صلاحیت اللہ دیے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں اللہ کا بن جانا ہے۔ جب انسان اللہ کا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے چیزیں اللہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ تو اس لیے آدمی محنت کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بنائے۔ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، ادھر سے ایک شوہر بھی آ رہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے، ہنس رہے، آ رہے۔ بارش ہو رہی تھی، چکڑ بھی تھا، کیچڑ بھی تھا۔ تو اللہ والے کے جوتے سے تھوڑی سی کیچڑ نکلی اور اس عورت کے برقعے پر گری۔ اب شوہر دیکھا کہ ان کے پہلے کیچڑ نکل کے برقعے پہ گر گئے، کپڑے خراب ہو گئے، گندے ہو گئے، غصہ آیا، سیدھے گیا حضرت کو چار لگایا۔ اللہ والے کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے، مار کھا لیے، خاموش آگے بڑھے۔ اب یہ دونوں آپس میں ہنس رہے، مسکرا رہے، دیکھ مجھے تجھ سے کتنا محبت ہے، تیرے اوپر ذرا سا کیچڑ کو میں نے برداشت نہیں کیا، تیری محبت کا بدلہ میں نے اس کو چکا دیا۔ اب اللہ والے بیچارے کیا کرتے، تھپڑ کھا لیے، مار کھا لیے، چپ چاپ آگے گئے۔ تو ان کے جانے سے پہلے کیا ہوا، ایک دکان والا جو دودھ بیچتا ہے وہ نیت کیا کہ اب جو سب سے پہلے ادھر میرے دکان پہ آئے گا میں اس کو دودھ فری میں پلاؤں گا۔ دیکھو لوگوں میں عجیب عجیب نیت ہے، کرے ایسا کبھی نیت؟ پہلے کون مولوی صاحب ملے گا، ان کو چائے پلائیں گے، مولوی صاحب پلائے تو اچھا ہوتا، اچھا برکت ہے، ان کے پیسے میں بہت برکت ہوتی صاحب۔ ایسا ہمارا الٹی سوچ ہے، سب مل کے ایک صاحب کی میں کچھ فکر کریں آسان ہے، ایک صاحب سب کی فکر کرنا مشکل ہے۔ گوشت والا بھی یہ سوچا کہ چلو ہمارے حضرت ہے، ہمارے مولوی صاحب ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ایک آدھا کلو گوشت دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ بزرگ، وہ اللہ والے، وہ امام صاحب، وہ مولوی صاحب، سب کو چائے پلانا بولے تو سب کو برکت ہونا۔ روزانہ 10 آدمی کو برکت دیتے رہے، 15 دن میں تنخواہ ختم ہو جائے گی، پھر 15 دن پھر برکت کے لیے دیکھنا پڑے گا۔ خیر برا، پہلے والوں کی زندگی الگ رہتی تھی۔ جو دکان میں میرے سب سے پہلے آئے گا میں اسے دکان فری میں پلاؤں گا، دودھ پلاؤں گا اس کو۔ اب حضرت جو ہے ویسے مار کھائے ہوئے تھے، بارش میں بھیگے ہوئے تھے، تھوڑا سا ایک شکل ملا کہ جس کے اندر تھوڑا رک کے اپنے کپڑے وغیرہ صحیح کریں، تو حضرت اس دکان کے سائے میں آ کے تھوڑا اپنے کپڑوں کو پونچھ پانچھ کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے نیت کیا ہوا تھا، بولے کیا بڑے میاں دودھ پینے کا ارادہ ہے؟ بولے حضرت کیوں نہیں، دودھ پئیں گے؟ تو دودھ پی لیے۔ بولے پیسے؟ بولے میں ارادہ کر لیا جو پہلے آئیں گے میں ان کو دودھ فری میں پلاؤں گا۔ دودھ پی کے باہر آئے، آ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہے کہ اللہ تو بھی کیسا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہہ دعا کرے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے۔ بس اپنا نگاہ نیچے کر کے گھر چلے گئے۔ اب جیسے گھر میں ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، آگے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے بڑے اللہ والے ہوں گے، فلاں کے لیے آپ بد دعا کر دی۔ بولے کس کے لیے بد دعا کیا؟ میں تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا۔ تو پھر اس نے واقعہ دہرایا، فلاں فلاں لوگ آ رہے تھے، آپ کے اوپر کیچڑ، آپ کی چپل سے ان کے اوپر گرا،
وہ آپ کو مارے، ہو سکتا بد دعا کیے ہوں. تو پھر حضرت بولے کیا ہوا؟ تو بولے وہ جیسے گھر تک پہنچا، گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، اچانک پیر پھسلے، نیچے گرا، انتقال ہو گیا. تو حضرت بولے بھائی دیکھو، میں نے کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کیا، میں تو اللہ کے لیے صبر کر کے واپس ہو گیا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے وہ اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے بدلہ لیا. ہو سکتا میرا محبوب مجھے خوش کرنے کے لیے بدلہ لیا. کون ہے محبوب؟ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو بدلے بھی وہی لیتے ہیں، دودھ بھی وہی پلاتے ہیں، تھپڑ بھی وہی کھلاتے ہیں. تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کے ہونے کی کوشش کرنا ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے بیٹھے گدڑی سی رہے، بادشاہیت چھوڑ دیے، حکومت چھوڑ دیے، تاج و تخت چھوڑ دیے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب دنیا ہے. ہمیں تو اپنی آخرت، ہمیں تو اپنے اللہ محبوب ہے، ہمیں اللہ کو دوستی کرنا ہے. وزیر ایک دن گزرتا دیکھا کہ حضرت دیوانے وار جو ہے بیٹھ کے اپنی گدڑی سی رہے. قریب آیا، سلام کیا، کیا حضرت آپ بھی کیسے؟ اتنی بڑی حکومت چھوڑ کے یہ ندی کے کنارے، وہ بھی فقیروں جیسا گدڑی سیدھے بیٹھے. اس کی بات سنے تو پھر حضرت کیا کہ اپنے ہاتھ میں جو سوئی تھی اس کو توڑ کے ندی میں ڈال دی. پھر یہ آواز لگائے، یہ مچھلیوں، میری سوئی تمہارے پاس آئی ہے اور میری سوئی مجھے واپس کر دو. وزیر دیکھتا رہا کہ سبوں کی مچھلی اپنے منہ میں سوئیاں لے کے باہر آئی. دیکھو کہیں یہ سوئی آپ کی تو نہیں ہے، یہ سوئی کہیں آپ کی تو نہیں ہے. تو حضرت بولے کہ اس میں میری کوئی سوئی نہیں ہے، میری سوئی پرانی ہے. یہ تو سب سونے کی، لوہے کی، پیتل کی آئی ہیں، میری تو نارمل سوئی ہے، پرانی ہے. تو پھر مچھلیاں ساری اندر گئی. پھر جب واپس آئی تو ایک مچھلی کے منہ میں دیکھے کہ ان کی سوئی تھی. تو پھر حضرت اس مچھلی سے اپنی سوئی لی. اب وزیر کو بولے بتا یہ حکومت بہتر ہے کہ وہ حکومت بہتر ہے؟ جو اللہ مجھے حکومت دی وہ بہتر ہے یا جو دنیا والے حکومت دے رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کے بنیں گے تو پھر یہ ساری مددیں ہمارے سامنے آئیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بننے کی کوشش کریں. جب اللہ کے بنیں گے ضرور اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.